ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ وہ شارلٹ کے ساتھ پارٹی آ گیا تھا، صرف اور صرف ماما کے لیے۔ وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ ماما نے اس کے لیے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھی تھی، جارڈن سے اس کا ہیئر اسٹائل بنوایا تھا اور اس کی دونوں بھوری آنکھوں کو باری باری چوم لیا تھا۔ حسن کی تعریف کے لیے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ شاید تمہیں کوئی ڈائریکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، تمہیں پہلے ایک ایکشن فلم کرنی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرا دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں ضرور فلم کروں گا، جو نہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی ماما کے لیے مسکرا دیا۔ تم چاہو تو ابھی بھی یونی چھوڑ دو، یہاں شارلٹ کے پاس رہو، ہوتی رہے گی پڑھائی، میں بھی یہیں رہ جاؤں گی تمہارے ساتھ، ہم اپنا گھر لے لیں گے، پھر ہم دنیا گھومیں گے۔ مجھے سان میرینو جانا ہے، سنا ہے سان میرینو کے لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، ذرا ان سے مل کر آئیں، کیا ایسا ہی ہے یا صرف افواہ ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ وہ سیاہ جرابیں پہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر۔ آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ میں خود کو ختم کر لینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ وہ ایک گول سفید ستون کے ساتھ دایاں شانہ ٹکا کر کھڑا تھا۔ پہلے وہ مسکرا کر سب سے ملتا رہا، جیسے ان سب سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہی ہو۔ پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے ملا اور ان سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا۔ پھر اسے سر جھٹک کر خود کو سننے کے لیے موجود کرنا پڑا۔ پھر وہ خود کو الگ کر کے اس ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت اونچی۔ ہال کے کراؤن سے دو طرف کھلی سیڑھیاں ہلکا سا بل کھاتی کسی نخریلی حسینہ کی پوشاک میں اڑتی لہر کی طرح لہراتی اوپر جا رہی تھی، اور ہال کی طرف نکلی گول بالکونیاں دور جدید کی پریوں سے سجی بنی بھری اپنی موجودگی کی اہمیت کا احساس اپنی شان و شوکت سے دلا رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے بے فکرے نظر آتے لوگ ٹولیوں کی صورت بکھرے کھڑے تھے۔ صرف ایک بالکنی تھی جس میں سیاہ گاؤن میں ملبوس کھڑی لڑکی اکیلی تھی اور اپنے ناخن کتر رہی تھی اور نیچے سر کر کے ایک مخصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کے انتظار کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ناخن کاٹتے کاٹتے خود کو بھی ادھیڑ ڈالے گی۔ ایسے کیوں کھڑے ہو عالیان؟ شارلٹ اس کے پاس آئی۔ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی نظر اوپر سیاہ گاؤن والی لڑکی پر اٹھ گئی۔ اوف، اس کی انتظار کی شدت۔ تم دیکھو مت، ملو اور باتیں کرو۔ میں ان سب کو جانتا بھی نہیں، یہ ضروری بھی نہیں۔ بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں پارٹی میں، اور میں تو تمہیں اپنی دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں یہاں کھڑے رہنا چاہتا ہوں شارلٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا۔ نرمی سے اس کا گال چھو کر شارلٹ چلی گئی۔ اس کی نظریں چھت سے جھولتی لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پر جا ٹکیں جن سے ٹنگے کمکمے جل بجھ رہے تھے، اور پھر سارے کمکمے بجھ گئے اور اتنی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں، اور پھر چڑیاں اس دائرے میں ایسے شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سے اونچی ایڑیوں پر گھومنے لگی ہو اور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو۔ یوں پوشاک کے کناروں نے بالکونیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائرے میں گھسیٹ لیا، پھر دیواروں کو اور چھت کو بھی، اور پھر وہاں موجود ہر شے نے دائرے میں پناہ سمیٹ لی۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا۔ زمین سے فلک تک تن جانے کے قریب اس چکر کو اس نے خوف سے دیکھا۔ نزاکت بھرا ایک کہکا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہکا پھر بلند ہوا اور پھر
हर तरफ से कहके बुलंद होने लगे। इतने बुलंद कहकों की आवाज़ें उसे परेशान करने लगीं। फिर एक कहका उन सब में इम्तियाजी हो गया, वलीदुल बशर का, तुम कितनी भी ऊंची हवाओं में उड़ लो, तुम्हारा नसीब पस्ती ही रहेगा जैसे मार्गरेट का था। तुम दोनों मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। पोशाक के किनारों ने उसे आ लिया। सब घूमने लगा और वो भी। हॉल की सारी रोशनियां गुल हो गई। अंधेरा छा गया। कायनात में रोशनी का निशान न रहा। मुकाम नामालूम है। फशारी वो एक बेईमान मर्द है। उसने रोशनी की चाह छोड़ दी और जिंदगी की भी। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह भी। उसने एक बरगजीदा दुआ की तैयारी की। उसने सब पाकीज़ा अल्फाज समेटे और उन्हें अपनी रूह के मुकाम पर रखा। उसने शानों में शान अक़दस बयान करने की नवीद खुद को दी और अपने जकरे वजूद और आज़ाद रूह को अल्लाह लफ्ज़ की अदायगी की इबादत पर माइल पाया। मौत की चाप उसे अपने बहुत करीब सुनाई दी, जो उसकी इबादत में मुखल हुई, लेकिन उसने फिर भी इबादत के उस रुतबे को रूह से निकल जाने न दिया। और फिर उसे उस शख्स का नाम लेकर एक खास दुआ करनी थी जिसके लिए मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और सर भी शायद, और उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे मौत के परवानों की फूंकों ने कतन नहीं सहमाया। वो फशारी है, वो हकीकत पा चुका है। अब वो उसे झुटलाएगा नहीं। अंधेरे के रेवर पर चाबुक पड़े और कभी ना बुझने के लिए अंधेरे जल उठे। उसे मार्गरेट नजर आई। उसने सर को झटका और फिर से देखा। हाँ, ये मामा ही हैं। उसका जी उनसे लिपट जाने को चाहा, लेकिन वो दायरे में चकराते खुद को और उन्हें एक मुकाम तक न ला सका। उसने खुद को बेबस और लाचार पाया। उसने देखा कि मार्गरेट के वजूद में जा बजा कांटे उगाए हैं और उसका अपना दिल ये देखकर कुर्ब से लबालब हो रहा है। और उसने महसूस किया कि उससे चंद कदम के फासले पर क़यामत आना शुरू हो गई है। हर चीज़ अपने नुक्ते ज़वाल की तरफ भागी जा रही है। तो क्या आपने जान लिया कि आपने क्या पाया? अपनी ही आवाज़ उसने भी सुनी। मामा, आपने क्या पाया ज़िंदगी में? इस सवाल का जवाब मुझे ना मिला तो मैं अपने सारे निशान खो दूंगा। जब आप मर रही थीं तो आपने किस तरह परवाज़ की चाह भी की थी वलीदुल बशर की तरफ। अगर आपने ऐसा किया होगा तो मैं अपने दिल में आपको रखूं या ना रखूं, मुझे इस बारे में सोचना होगा। अगर आप मरने से पहले उसे अपने अंदर से निकाल देती तो मेरे जिंदा होने पर वो मौत बनकर नाजिल ना होता। अब मैं ये सोचता हूँ कि आपकी मौत पर ज़मीन को फट जाना चाहिए था और आसमान को आ गिरना चाहिए था। इंसान के लिए बनी कायनात को उसके दुख पर इतना तो मातम करना ही चाहिए। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था, फिर भी उसका दम घुट रहा था। मैं वलीदुल बशर की काबिलियत का मता हो गया हूँ। उसने मेरी मोहब्बत भी निगल ली। वो सिर्फ एक ही दिल को खाली करके साबित नहीं हुआ, उसे ये गुरूर है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उसके होने को ना होना ज़रूर करूँगा। मुझे ये ऐलान भी करना पड़े तो मैं करूँगा। मेरा कोई बाप नहीं और मामा आलियान। शार्लेट ने उसका शाना हिलाया। उसने शार्लेट को देखा, वो कुछ बोल रही थी। क्या उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? फिर शार्लेट ने उसका हाथ थाम लिया और फिर वो देख पाया कि वेटर उसके पैरों के करीब गिरी ट्रे उठा रहा है। वहाँ कांच ही कांच बिखरा था। कुछ गर्दनें उसके रुख मुड़ी हुई थी। बालकनी में खड़ी लड़की की आंखें उस पर जमी थी और उसने नाखून कुतरना बंद कर दिया था। छत से झूलती लड़ियां जल उठी और उसने शार्लेट को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या क़यामत आने के आसार मालूम हो चुके या बस क़यामत आ चुकी? तुम ठीक हो? शार्लेट ने शफकत से पूछा। वो हाँ ना कह सका। उसे अफसोस हुआ, जब सब कुछ खत्म करने का फैसला किया जा चुका था तो इरादा बदला क्यों गया? उसे अफसोस हुआ, शमें फिर से रोशन क्यों कर दी गई?
اندھیرے پر روشنی کو کیوں غالب آنے دیا گیا؟ ہاں، اسے دکھ ہوا کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر، نقطۂ زوال کے مٹ جانے پر۔ شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر اختیار ہی نہ ہو۔ ایک لڑکا ہے آلیان، بھلا دی گئی دعا سا، بجھ چکے چراغ سا، عروج سے زوال سا۔ سارا مانچسٹر اس کے آنسوں میں نہ بہا اور وہ خود ہی اپنے میں غرقاب ہو گئی۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض عبادت ہو جو بعد ازاں توبہ کی جاتی ہے۔ راتیں وہ کھڑکی میں کھڑے تمام کر دیتی اور دن کو اس نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی گیلی آنکھوں نے دھند کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس شخص کو جالیں جو وہاں تھا ہی نہیں۔ شاید کسی معجزے نے خود پر اس کا نام لکھوا لیا ہو، اور شاید کسی تارک دنیا کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی آ لینے کو ہو، اور کہیں کسی فراق زدہ کی طرف آسمان تک جا کر واپس پلٹتے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو۔ شاید اسے ہر طرف سے آلیان کا نام کا چاپ سنائی دینے لگا۔ وہ اس چاپ کو سنتی رہی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی۔ ہر ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی، ہر شبیہہ اس کی صورت میں ڈھل گئی۔ اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اس سے ملنے والا تھا، نہ انعام میں۔ لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے کسی اور جگہ اپنی رہائش کا انتظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی، لیکن سادھنا نے جانے نہیں دیا۔ ایسی بے مروت نہ بنو، انہوں نے کتنا خیال رکھا تمہارا، ان کے آنے تک تو انتظار کرو۔ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی میں، بہت شرمندہ ہوں میں۔ تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلے کر کے دیکھ لیا کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مان لینے میں کبھی ہماری بھلائی بھی ہوتی ہے، اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی۔ وہ دونوں سادھنا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ایک غلطی کی ہے، دوسری غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ تلخی سے ہنس دی اور یہ سوچ کر رک گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اگلے دن لیڈی مہر نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، ایک لفظ نہیں کہا، یہی تو برا کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظریں ٹکائے۔ نہیں امرا، کچھ برا میں نے بھی کیا۔ جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا، کہیں اس کے بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کہیں اس کے ماحول کا، اور کہیں اس فضا کا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسے نہ کہیں۔ تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ کون لڑکا ہے جسے امرا پسند کرتی ہے، جس کی ماں مسلمان نہیں ہے اور باپ کا اتا پتہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسی بھی بات کر سکتا ہے، مجھے دکھ ہوا جان کر۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ تم سے ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ بات آگے بڑھی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو ہی اٹھانی پڑے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو اب ہوا ہے۔ امرا، آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے۔ سبھی بچے ہوتے ہیں، پر جن کی ماں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا، وہ بچے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تم نے مجھ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو۔ کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی یا کوئی اور بے وقوفی کر گزرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا۔ اس کا باپ ولید مسلمان ہے جس نے مارگریٹ سے شادی کی، پھر اس سے بتائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا۔ دکھ اور تکلیف کو اکیلی سہتی مارگریٹ اس کے لیے مر گئی۔ میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونڈتی پھرتی تھی، بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی وہ۔ ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں اس نے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کہا تھا۔
उसे बदकिरदार कहा, उसके मजहब पर सवाल उठाए। वलीद अब आलियान को भी अपने फायदे के लिए ही ढूंढ रहा था। उसे आलियान से कोई लगाव नहीं है, वो एक खुदगर्ज इंसान है। मेरे पास मार्केट की एक डायरी है जिसके आखिरी सत्रों में लिखा है, मैं दुआ करती हूँ कि आलियान कभी अपने बाप से न मिले। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे खौफ है वो मुझसे बदतर सलूक उसके साथ करेगा। इस सतर ने मुझे परेशान रखा और वही हुआ जिसका डर था। आलियान बहुत दुखी हो गया। अमरहा से ज्यादा अब कौन जान सकता था कि वो कितना दुखी हो गया था। उसने तो उसे बहुत करीब से देख लिया था और अब आलियान वीरा से शादी करना चाहता है। उसकी ज़हनी हालत के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो ठीक कर रहा है। उसने फौरन कहा, हाँ, शायद ठीक करने की कोशिश कर रहा है, खुद को बहला रहा है, भटका रहा है, सब यहाँ वहाँ कर रहा है। देखो, एक इंसान आया और मेरी रियाजत को खोटा कर गया। वो अपनी आंखें पूंछने लगी। मेरा आलियान, मेरा फरिश्ता। कुछ देर कमरे में सुकूत रहा। बहरहाल ये तुम्हारा घर है, तुम रहो यहाँ। मैं कल की तरह आज भी वैसी ही हूँ। माँ हूँ ना अपने बेटे के लिए। तुम्हारे साथ थोड़ी सख्त हो गई। एक माँ को माफ़ कर दो। इस बात से आपने मुझे बेमोल कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए आलियान को समझाना चाहा, लेकिन शायद उसका दिल बहुत सख्त हो गया है। दिल तो मेरा सख्त था। सोचकर वो लेडी मेहर का हाथ चूम कर उठाई। वो चाहकर भी घर न बदल सके, लेकिन वीरा के आने से पहले वो अपनी एक दोस्त के फ्लैट में आर्जी तौर पर चली गई। 2 दिन वहीं रही। तुम वहाँ क्यों आ गई? ऑनलाइन भी नहीं आती। मैं फ़ोन करती रही, तुमने फ़ोन पर बात भी नहीं की। वीरा वापस आ चुकी थी। मरियम ने मुझे चंद दिन अपने साथ रहने के लिए कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। आ जाओ घर, अलेक्सी की फिल्म देखेंगे। ठीक है, मैं चंद दिनों तक आ जाऊंगी। तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हें आलियान को प्रपोज करने के बारे में नहीं बताया। मैंने साई के अलावा किसी से बात नहीं की थी। मैं नाराज क्यों होंगी वीरा? ये तुम्हारा जाती मामला है। फिर भी वीरा बहुत खुश लग रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया। पापा ने कहा मैं आलियान को लेकर रूस आऊं और तुम्हें भी। मैंने पापा को तुम्हारी बातें फुल परफॉर्मेंस के साथ सुनाई और वो हंस हंस कर दीवाने हो गई। उन्होंने कहा या अमरहा चंद साल हमारे पास आकर रहे या हमें चंद साल पाकिस्तान में अपने साथ रखे। उन्होंने कहा मेरे दिल में हसरत जन्म लेने लगी है कि काश अमरहा मेरी बेटी होती, मासूम और फरिश्ता सी। देखो, उन्हें अपनी बेटी अब बुरी लगने लगी है और मुझे शैतान भी कह रहे थे। और तुम्हारे लिए एक पैगाम भी दिया है कि एक छोटा लोहे का शिकंजा खरीद लूं, जहां कहीं काल नजर आए उसकी नाक में गाड़ दो। वीरा शुरू हुई तो बोलती ही रही और वो सुनती रही। अच्छा था कि सारी गुफ्तगू फोन पर हो रखी थी, वरना फुल परफॉर्मेंस देने पर भी वो सिफर ही रहती। एक बात अमरहा ने अपने दिल में नक्श कर ली थी, अब वो किसी की भी जिंदगी में कोई मसला नहीं करेगी। उसने सारे हिसाब निकाल लिए थे। वीरा गलत थी ही नहीं, ना ही आलियान। गलत बस वो थी। उसने आलियान को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया, ना वीरा को। अब उसे उन दोनों से शिकवा नहीं होना चाहिए। ये पाप यहीं बंद कर दिया गया और आखिरी सतर में सब खत्म लिखा रह गया। वो यूनी ऐसे जाती जैसे यूनी जाकर भी यूनी में मौजूद ना हो। आने वाले दिनों में उसकी आवाज़ भूली बसरी दास्तान की मानिंद हो गई और फिर वो ऐसे मौजूद होने लगी कि अपनी गैर हाजिरी के सबूत देने लगी। उसने खुद को गुम कर लिया, ऐसे जैसे वो किस्सा पारी ना हो। उसे देखकर ये याद करना पड़ता कि हाँ, ये वही लड़की है, वही लड़की जो कभी अमरहा थी, वही अमरा रही भी और नहीं भी। साई अक्सर उसके पास आ जाता, लेकिन उसे ज्यादा बोलने पर माइल ना कर पाता। अब साई बोलता और अमरहा सुनती। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सब ठीक ठाक था।
اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک۔ ایک دن وہ اس کیفے گئی جہاں اسے پہلی جاب ملی تھی۔ یعنی تم مجھے بھولی نہیں، اس بار تم پورے 2 مہینے بعد آئی ہو ملنے۔ وہ مسکرا دی۔ کتنا بدل گئی ہو تم مس اخروٹ۔ کیسے؟ وہ مسکرا رہی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی ہے۔ جب تم جاب حاصل کرنے آئی تھی اور تم نے اپنے یونیفیلوز کا استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم دنیا کو اپنے آگے لگا لینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم دنیا سے ہی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ آپ کے شہر نے مجھے بدل دیا۔ کافی مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا، اگر یہ میرے شہر نے کیا ہے تو مجھے شکایت ہے مانچسٹر سے، اور تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور پہلے جیسی بن کر آؤ۔ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی، نہ پہلے سی نہ بعد سی۔ انہوں نے غور سے اس کی شکل کو دیکھا۔ تمہارا مسئلہ شہر نہیں، تمہارا مسئلہ کوئی اور ہے، اسے حل کرو مس اخروٹ۔ دوبارہ آنا تو خود کو پہلے جیسا بنا کر آنا۔ کافی ختم کر کے وہ بے دلی سے اٹھائی۔ وہ سارے شہر میں تسلیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کوئی حکم، کوئی حکمت، کوئی خیر، کوئی تو کچھ تو۔ اس نے دائم کو چیک دیا۔ تم نے میری توقع سے جلدی پیسے اکٹھے کر کے دے دیے ہیں۔ بلا شبہ تم نے کافی محنت کی، تم ایک اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی، تمہارے دونوں سیمسٹر کے رزلٹ بہت اچھے رہے۔ مجھے یقین ہے تم شاندار رزلٹ کی حامل ڈگری لے کر جاؤ گی۔ تم نے مایوس نہیں کیا ہمیں خوشی ہے کہ تم نے بہت کچھ کر دکھایا، ہمارا اسکالرشپ ضائع نہیں ہوا۔ شاید اس نے مسکرائے بنا اتنا ہی کہا، اپنی تعریف اسے زہر لگ رہی تھی۔ تمہیں آگے بھی پڑھنا چاہیے۔ ایم فل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ واحد مقصد تھا جو اس نے گھڑ لیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم چند سال اور یونی میں پڑھو گی۔ نوال کا ارادہ بھی ایم فل کا ہے۔ نہیں، اگر میں نے ایم فل کیا تو شاید کسی اور ملک سے کروں، شاید امریکہ سے۔ مانچسٹر سے کیوں نہیں؟ کسی اور یونٹ سے کیوں نہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دائم اسے دیکھ کر رہ گیا اور اسے کہہ نہ سکا کہ پرانی امرہ کو جہاں چھوڑ کر بھول آئی ہو، یاد کر کے اسے وہاں سے لے آؤ۔ اسے یہ ملال بھی ہوا کہ کاش اس نے اسے یہاں نہ بلوایا ہوتا۔ رات آتی، دن نکلتا، پھر رات آ جاتی۔ ایک دوسرے کے دوست اور دشمن بنے دن رات ڈھلتے نکلتے رہے۔ زندگی اپنے تخت نشین بدلتی رہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔